اگر ملک کی آزادی کی تاریخ کو دیکھا جائے تو علماء جہاد آزادی کے اندر ان کی تاریخ 150 سال کی تاریخ ہے. کانگریس کی یہ تاریخ نہیں ہے. علماء نے آزادی وطن کے لیے جہاد اس وقت شروع کیا جب کانگریس کے لوگوں میں یہ شعور بھی نہیں تھا کہ وہ آزادی وطن کے لیے قربانی دیں گے. مسلمان کو تاریخ اپنی معلوم نہیں ہے. جب سن 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا سرنگا پٹنم میں، ان کی لاش کے اوپر انگریز نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. تین سال تک جو بڑے اور چھوٹے نوابین تھے ان کی گردن دبا کر سن 1803 میں دلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا کہ ملک بادشاہ سلامت کا ہے، جنتا اللہ کی ہے، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. جس دن انگریز نے یہ اعلان کیا تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے جو اس زمانے کے بڑے سے بڑے عالم کہلاتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، انہوں نے اعلان کیا سب سے پہلے آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. سن 1803 میں، اس کے 80 سال کے بعد سن 1883 میں کانگریس نے جنم لیا ہے. کوئی وجود نہیں تھا کانگریس کا. حضرت شاہ صاحب نے یہ اعلان تو کر دیا، انگریز نے ان کو زہر دیا، ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے، ان کی جائیداد کو قرق کر دیا، ان کے مدرسے کو دفن کر ڈالا. لیکن شاہ صاحب 1 انچ بھی ان کا قدم پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان مصائب کو برداشت کیا، لیکن اپنے خاندان کے ایک چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید اور ایک اپنے مرید سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہما کو لیڈر بنا کر کے آگے کر دیا. سن 1824 میں شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ دونوں ان کے خاندان کے لوگ، ان کے ایک چیلے اور ایک خاندان کے آگے بڑھتے رہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سب سے پہلا جہاد آزادی 1857 ہے، مگر یہ نہیں ہے. سب سے پہلا جہاد آزادی وطن 1831 ہے، جس کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دونوں کے دونوں شہید ہو گئے. وہاں سے جو لوگ ناکامی کے بعد واپس آئے ہیں، انہوں نے 26 سال تیاری کے بعد دوسرا محاذ آزادی وطن کے لیے دلی، سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، سہارنپور، باغپت، یہاں دوبارہ ایک آگ تھی، ہندو اور مسلمان اس میں سب شریک ہوئے. یہ مسلمان کی تاریخ ہے.